اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ کوہ طور پہاڑ پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو مجھے یہ بتا دے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا، یعنی جنت میں میں کس کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جان لے کہ جنت میں تیرا ساتھی فلاں کسائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ بات تھوڑی عجیب تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس کسائی سے جا کر مل لوں، آخر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کسائی ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں میرا ساتھی بنایا گیا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کسائی بازار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا۔ شام ڈھلی، اس نے دکان بند کی اور گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے اور کسائی سے کہنے لگے، بھائی میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس کسائی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کہنے لگا، جی بسم اللہ، آپ بھی آ جائیے۔ جب یہ کسائی گھر میں داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بوڑھی عورت موجود تھی اور اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو یہ کسائی کہنے لگا، میاں جی یہ میری بوڑھی ماں ہے اور اس گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کسائی نے بوٹیاں بنا کر سالن بنایا، پھر آٹا گوندھا، روٹی پکائی، سالن تیار کیا، پھر اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر کندھے کا سہارا دیا، ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ کھانے کے بعد اس کا منہ صاف کیا، اس کو دوبارہ لٹا دیا۔ وہ کچھ بولی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آ سکی۔ جب یہ کسائی اپنے اس کام سے فارغ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ سارا ماجرا پوچھا۔ تو یہ کسائی کہنے لگا، میاں جی صبح کو ماں کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اب اپنے بچوں کو دیکھوں گا کہ وہ بیچارے کس حال میں ہیں۔ جب اس کسائی کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کسائی کی تابع داری اور اپنی ماں کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے اور پھر پوچھنے لگے، تمہاری بوڑھی ماں کچھ کہہ بھی رہی تھی، جب تم نے اسے کھانا کھلایا مجھے بتاؤ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب اس کسائی نے سنا تو یہ کہنے لگا، حضور یہ بات نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، نہیں مجھے بتاؤ کہ جب تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے تو تیری ماں نے تمہیں کون سی دعا دی اور تمہاری ماں تم سے کیا بات کر رہی تھی؟ یہ کسائی کہنے لگا، حضور میری ماں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، میں جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہوں۔ پھر یہ کسائی کہنے لگا، حضور بس بوڑھی ماں ہے، میرے پیار میں ایسے دعا کرتی رہتی ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں اور میں کسائی کہاں؟ یہ ساری بات سنی تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا ہے کہ یہ کسائی تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا، اور آپ علیہ السلام وہاں سے واپس چلے آئے۔ بے شک دوستو، والدین کی خدمت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تیرے والدین دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو
اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اف سے کوئی اور بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہنے سے منع فرما دیتے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ چلتے ہوئے ایک چرواہے کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ اے پیارے خدا تو کہاں ہے؟ آ میں تیری خدمت کروں، تیرے موزے سیوں اور سر میں کنگھی کروں، تو کہاں ہے کہ میں تیری خوب خدمت بجا لاؤں، تیرے کپڑے سیوں، پیوند لگایا کروں، اور اے پیارے تیرے آگے دودھ رکھوں، اگر تو بیمار ہو تو میں رشتہ داروں سے بڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تیرے ہاتھ چوموں، پیروں کی مالش کروں، اور جب سونے کا وقت آئے تو تیری خوابگاہ کو جھاڑ کر صاف کروں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو بلا ناغہ صبح و شام گھی اور دودھ تجھے پہنچاؤں، غرض میرا کام لانا ہو اور تیرا کام کھانا، میرے سارے بکرے تجھ پر فدا ہوں، تیری یاد میں میری بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا اسی طرح سے بے سر و پا باتیں کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے شخص تجھے باتیں کسے کہہ رہا ہے؟ یہ چرواہا کہنے لگا، حضور یہ سب باتیں میں اس سے کر رہا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ارے او کم بخت، تو بجائے مسلمان ہونے کے کافر ہو گیا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا کافرانہ جملے اور کیا فضول باتیں ہیں، اپنے اس منہ میں روٹی ٹھونس، تیرے کفر کی بدبو سارے جہان میں پھیل گئی ہے، تیرے کفر نے دین کے کم خواب میں پیوند لگا دیے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں کیا ضرورت؟ اگر تو ایسی باتوں سے زبان کو بند نہ کرے گا تو تو اپنی آتش سے ساری مخلوق کو جلا ڈالے گا، اگر تو خدا کو عادل و قادر جانتا ہے تو یہ بیہودہ باتیں جو تو نے اختیار کی ہیں ان پر توبہ کر۔ چرواہے نے کہا، اے موسیٰ تو نے میرا منہ بند کر دیا، مارے پشیمانی کہ میری جان جلا ڈالی۔ یہ کہہ کر اس چرواہے نے کپڑے پھاڑ ڈالے، ایک سرد آہ کھینچی اور جنگل میں گھس کر غائب ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے پاک سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ تو دنیا میں مخلوق کو ہم سے ملانے آیا ہے، خبردار جہاں تک ممکن ہو سکے فراق میں قدم مت رکھو۔ ہم نے ہر شخص کی باطنی فطرت جدا بنائی ہے اور ہر شخص کو جدا بولی دی ہے، جو بات اس کے لیے اچھی ہے وہ تیرے لیے بری ہے، وہی بات اس کے حق میں شہد کا اثر رکھتی ہے اور تیرے حق میں زہر کا، اس کے حق میں نور اور تیرے حق میں نار ہے، اس کے حق میں گلاب کا پھول اور تیرے حق میں کانٹا ہے۔ میں نے یہ مخلوق اس لیے نہیں بنائی کہ ان سے کوئی فائدہ کماؤں، بلکہ میرا مقصد تو صرف اس قدر ہے کہ ان پر اپنے کمالات کا فیضان کروں۔ ان کی تسبیح سے میں کچھ پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ جو موتی ان کے منہ سے جھڑتے ہیں ان سے یہ خود ہی پاک ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم تو آدمی کے باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ داناؤں کے آداب اور ہیں اور دل جلوں اور جان کے ہاروں کے آداب اور ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے یہ عتاب سنا تو بےتاب ہو کر جنگل میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے نکلے، اس کا نقش قدم پہچانتے ہوئے اس قدر مارے مارے پھرے کہ سارے بیابان کی خاک چھان ڈالی۔ قاعدہ ہے کہ دیوانوں کا نقش پا دوسروں کے پاؤں کے نشان سے الگ ہوتا ہے۔ آخر کار آپ نے اسے تلاش کر لیا اور فرمانے لگے، بھائی مبارک ہو، تجھے اجازت مل گئی ہے، تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے جی میں جو آئے وہ تو کہہ سکتا ہے، تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین نور جاں ہے، لہٰذا تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے دم سے ساری دنیا حفاظت میں ہے۔ اے شخص خدا کی مرضی سے تجھے معافی مل چکی ہے، لہٰذا تو بے تکلف جو زبان پر آئے وہ کہہ دے۔ یہ سن کر یہ چرواہا کہنے لگا،
اب تو میں اپنے خون دل میں لتھڑا ہوا ہوں، اب تو میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ چکا ہوں، بلکہ اس کے بھی آگے لاکھوں برس کا راستہ میں نے طے کر لیا ہے۔ تو نے جو میرے گھوڑے کو کوڑا لگایا تو فوراً پلٹا اور ایک ہی جست میں سب آسمانوں کو طے کر گیا۔ اب میرا حال بیان سے باہر ہے، اور جو کچھ میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ بھی میرا احوال نہیں ہے۔ دوستو، اس حکایت سے مولانا روم یہ فرماتے ہیں، اے شخص تو جو خدا کی تعریف اور حمد و سپاس کرتا ہے، تیرا حال بھی کچھ اس چرواہے سے بہتر نہیں۔ تو سراسر ناقص اور جسمانی زندگی سے آلودہ ہے، اور تیرا حال و کال بھی سب ناقص و گندہ ہے۔ یہ محض اس رحیم و کریم کی مہربانی ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو قبول فرما لے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد یہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے، اس کے ساتھ سامان بھی، اور ایک بکری دے دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی اس بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ کوئی نہیں ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے بڑے عالم کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو یہاں سے لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہے۔ اس کے سوا یہاں کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو۔ یہ بوڑھی عورت کہنے لگی، ہاں دکھلا دوں گی، لیکن اس سے پہلے اپنا حق لے لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی، اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ وحی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی، جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور یہ کہنے لگی، اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو یہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اب یہاں پر کھودنا شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کھودنے کے بعد قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں، عین ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص بضد رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اے شخص، اپنی ضد سے باز آ جاؤ،
وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن یہ شخص نہ مانا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اتنی ہی اجازت دی ہے۔ اگلے روز یہ آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑنے لگی۔ اس میں جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور اسے کھا گیا۔ کتا مرغ سے کہنے لگا، تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے مرغ کی بات سنی اور فوراً اپنا گھوڑا بیچ دیا، اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا، اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغ نے کہا کہ مالک نے کل گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہوا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا فلاں خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے خچر بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہونے لگی۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بھی بیچ دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ اس شخص نے فوراً اپنا غلام بھی بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی اسے نقصان نہیں ہوا۔ یہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے یہ مسلسل نقصان سے بچتا آ رہا تھا۔ اگلے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا کہ تم جھوٹوں کے سردار ہو، کب تک مجھ سے یوں ہی جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغ کہنے لگا، میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغ نے مزید کہا، اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے لواحقین گائیں ذبح کریں گے اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ اس شخص نے جب مرغ کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ساری بات آپ کو بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس گنہگار کی خطا معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی دے دیں، بلکہ مردوں کو بھی زندگی عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے، اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر ایک بار مرنا پڑے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے، اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت ملی۔ یہ عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس سے رونے کا سبب پوچھنے لگے تو یہ کہنے لگی، حضور، میں بے اولاد ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے اس عورت کی قسمت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک کا کہنا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ عورت یہ بات سن کر بہت زیادہ روئی مگر لاچار تھی۔ اب صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد ایک دن ایک بھوکے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس فقیر کی صدا سن کر یہ عورت دروازے پہ آئی تو فقیر عورت سے کہنے لگا، تم مجھے جتنی روٹیاں دو گی اللہ ذوالجلال تمہیں اتنے ہی بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں اور اللہ پاک کے کرم سے اس کے ہاں 4 بیٹے بھی ہو گئے۔ اس طرح یہ عورت خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے قریب سے ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ کوہ طور پہ چلے گئے اور اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ دی اور ایک چھری دی اور فرمایا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، مگر پہلے تم جاؤ اور اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پہ راضی نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے موسیٰ پیغمبر، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی یہاں اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گوشت دے دے۔ یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ گوشت کوہ طور پہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اس پہ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے، آخر تم بھی ایک انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا گوشت تک دے دیا، میں نے بھی اسی کے کہنے پہ اس عورت کو 4 بیٹے عطا کیے۔ اے موسیٰ اگر کوئی میرے کہنے پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ایمان افروز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، تو بے شک اللہ پاک بھی اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کو ہماری خاطر بدل سکتا ہے۔